السلام علیکم دوستو، آج ہم جیو نیوز کے ایک نئے آرٹیکل پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ آرٹیکل 9/11 کے بارے میں ہے۔ نیو یارک اور کابل کا 9/11، جس کا رائٹر ہے ڈاکٹر مجاہد منصوری۔ نیو یارک اور کابل کا 9/11، اس کا رائٹر ڈاکٹر مجاہد منصوری ہے، جو لکھتے ہیں: قارئین کرام، آج 10 سپٹمبر 2021 کو جب آپ کے زیر مطالعہ 11 سپٹمبر 2021 کا آئین نو تحریر کیا جا رہا ہے، دنیا میں انسداد خودکشی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا آغاز نیو یارک میں 9/11 کے 2 سال بعد عالمی ادارہ صحت اور انسداد خودکشی کے بین الاقوامی تنظیم کے اشتراک سے 2003 میں ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ 2001 کے 9/11 کو نیو یارک کے شہر آفاق ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹوین ٹاور پر 2 فضائی خودکش حملوں کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور آنے والے ہر سال میں کیسی حیران کن تبدیلیاں رونما ہوئیں، جنہوں نے مشتعل بش انتظامیہ کے اس بیانیے کی تصدیق کی کہ اب دنیا بدل جائے گی۔ گویا 9/11 2001 واقعی دنیا کو حیران کن حد تک تبدیل کرنے والا دن ہی ثابت ہوا، قطع نظر اس حقیقت کے کہ مسلسل وقوع پذیر ہو رہی ہے تبدیلیاں امریکہ اور باقی دنیا کو کتنی مطلوب تھیں اور کتنی نہیں۔ یہ منفی طور پر افغانستان، پاکستان اور بھارت، عراق و یمن، شام و سوڈان، کشمیر و فلسطین کو مختلف مہلک شکلوں میں متاثر کرنے والی رہی ہے۔ اور تو اور امریکہ کی سلامتی اور استحکام کو اس تبدیل شدہ دنیا سے کیا ملا؟ سوال تو جتنا سادہ اور واضح ہے، جواب اتنا ہی ہمہ گیر اور کثیر الجہد۔ خصوصاً نیٹو اتحادیوں امریکہ، افغانستان، عراق، پاکستان، بھارت، ایران اور لینڈ لاکڈ سینٹرل ایشین ریجن، جو پوری دنیا کو ان تبدیلیوں سے جو براہ راست یا بالواسطہ 9/11 سے جڑی ہوئی ہیں، کیا اور کتنا خسارہ ہوا۔ دنیا کے پہلے 500 درجے کی معیاری یونیورسٹیوں میں 10 سال تک تحقیق کا آغاز ہو جائے تو شاید کافی حد تک خسارے کے اعداد و شمار اور جملہ اشکال وجوہات واضح ہو جائیں گے۔ شہر آفاق تھنک ٹینکس پر تو اب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ان غیر مطلوب تبدیلیاں برپا کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے، اس سے مایہ ناز عالمی دانش کا جنازہ نکل گیا ہے۔ یہ اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی دانشورانہ بددیانتی کے مرتکب ہوئے۔ بدقسمتی سے ان کے احتساب کا کوئی عالمی یا اپنے ممالک میں کوئی بندوبست نہیں۔ سانحہ نیو یارک کی FIR اور مقدمے کے بغیر ہی فرد جرم جہاد افغانستان 1991 سے 1989 میں افغان مجاہدین کے جہادی معاون اسامہ بن لادن پر لگی، جو اختتام جہاد کے بعد بھی اپنے وطن کے حکمرانوں سے اختلاف کے باعث بدستور افغانستان میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ امریکہ اور برطانیہ کی خاموش تائید سے لیکن مکمل اپنے زور بازو پر اقتدار میں آئے طالبان کی قبائلی روایات اور اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر ان کا محترم مہمان قرار پایا تھا۔ فرد جرم کی بنیاد پر ملا عمر نے
حوالے امریکہ کے لیے آخری انکار کیا تو افغانستان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ افغانستان کو جمہوری، مہذب اور ریفائنڈ سوسائٹی بنانے کا ایجنڈا تھا، لیکن یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو قبضے، جارحیت اور کٹ پتلی حکومت کے ذریعے پاک کر کے اسے دنیا کے لیے قابل قبول، لبرل اور نارمل معاشرے میں تبدیل کرنے کی وہ اذیتناک داستان بن گیا جو تورا بورا پر وسیع ہلاکت خیز بمباری سے گوانتانامو بے اور عراق میں ابو غریب کے عقوبت خانوں تک، اور پاکستان کے شہر قصبے اور اسکولوں اور ہسپتالوں میں خودکش حملوں کے دلخراش ابواب میں ہولناک حقائق اور اعداد و شمار کے ساتھ درج ہے۔ واضح رہے کہ عراق پر قطعی بلا جواز امریکی حملہ اشتعال کا نہیں، بش ایڈمنسٹریشن کی مکرانہ پالیسی وار فار آئل کا نتیجہ تھا، جسے خود امریکہ پیس اسکالر اور تنظیموں نے بے نقاب کیا۔ نیٹو کا مقبوضہ اس کی ناک نیچے افغانستان، پاکستان کے خلاف کابل کی کٹ پتلی حکومت اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کے اشتراک سے افغان سرزمین دہشت گردوں، خصوصاً خودکش حملوں کی تربیت و تیاری کا گڑھ بن گئی۔ پاکستان قبائلی علاقوں میں بھی دہشت گردی کی تلاش و ہلاکت میں معصوم آبادیوں، جنازوں، شادیوں اور جرگوں پر ڈرون حملوں سے فرنٹ لائن پارٹنرز کے خلاف ہی آگ بھڑکا کر پوری قبائلی بیلٹ کو مین لینڈ کا دشمن بنا دیا۔ جانے کس کی تراشی انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیمیں شام و عراق سے نیٹو افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لشکر کی موجودگی میں افغانستان آ کر ٹھکانے بناتی رہیں۔ $2.4 ٹریلین امریکہ نے جھونک دیے، اب مکمل اعتراف کے سب ضائع گئے اور رسوا الگ ہوئے۔ خسارہ ہی خسارہ کے بعد عوام دباؤ اور سوالوں کا گراف آسمان سے چھو رہا ہے، تو وہ واشنگٹن سے نیا وضاحتی بیانیہ آیا ہے کہ اسامہ کو پکڑنا یا مارنا مقصود تھا، مار دیا، مقصد حل ہو گیا تو پھر جنگ ختم کرنے میں 10 سال کیوں لگے؟ 10 سال کے بعد بھی انخلا کی محفوظ راہ مسلسل بنا ہوا تھا، کارکردگی بے نقاب نہیں ہوئی۔ نکلے تو اتنی تیزی اور ہڑبونگ میں جتنی تیزی اور امن سے طالبان نے صوبوں کا کنٹرول سنبھالنا شروع کیا۔ 4 ملکوں کا خسارہ بے پناہ اور بہت تکلیف دہ ہے۔ مقبوضہ شکل میں افغانستان کا افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کا نیٹو فرنٹ لائن پارٹنر ہونے کے باوجود پاکستان کا اور امریکہ کا تو اتنا اور اتنی اقسام کا کہ $83 بلین کا مال غنیمت طالبان کے لیے چھوڑنا تو ایک مد ہے۔ سرکاری اعداد 2.4 ٹریلین آن آڈٹ کا کچھ معلوم نہیں ہو گیا۔ یہ معجزہ نہیں کہ اس سارے پس منظر میں شہادتوں، جیلوں اور عقوبت خانوں سے بچے کچے بکھرے اجڑے طالبان کی مزاحمت دنیا کی 35 ملکوں کے افواج، خفیہ اداروں اور افغان سرزمین پر بھارتی ریاستی دہشت گردی کے بیسز کے باوجود جاری رہی۔
وہ بھی 20 سال تک۔ آج دنیا بھر اور حاملان خسارے ممالک میں تجزیوں کا حل حاصل کے عالمی اور تحقیقی مراکز برائے امن و سلامتی یہ ڈسکورس ہے کہ ساری گریٹ گیم میں افغانستان اور پاکستان ہی بڑے بینیفیشری بنے۔ طالبان 20 سال بعد آج 9/11 کو افغانستان کا اقتدار سنبھال رہے ہیں اور ان کے پرامن ملک کے بینیفیشری شدت سے منتظر ہیں کہ ہم طالبان حکومت سے کب ان کے قابل قبول اشتراک و تعاون کے مطابق افغانستان سے باہمی بنیاد پر اپنے جائز مفادات حاصل کر سکیں۔ حتیٰ کہ امریکہ اور بھارت بھی اس سوچ سے باہر نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کابل کے 9/11 سے جو یقینی تبدیلیاں برپا ہونے کو ہیں وہ کیسی ہوں گی۔ دوستو یہ آرٹیکل تھا جو لکھا تھا ڈاکٹر مجاہد منصوری نے۔ اب آپ کا شکریہ۔